إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو کس انداز میں انجام دینا چاہیے اس کی تفصیلات بھی اللہ نے بیان کر دی ہیں. چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہم انسانوں کے نام نازل کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت و نافرمانی، ہر دو کو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم واضح کروا دیا ہے. مجھے ایک خاص بات یہ بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں توحید کو، شرک کو، اہل الجنہ کو، اہل النار کو، کون سی چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر دیا ہے. ایسا معاملہ کچھ نہیں ہے کہ کسی میں کوئی ابہام ہو، کہیں بتانے میں وضاحت نہ ہوئی ہو. سبحان اللہ، اللہ کا کلام اس سے پاک ہے. اللہ نے قرآن کو البیان کہا، المبین کہا، اپنے پیغام میں واضح ہے. اس دنیا میں کتنے انسان ہیں، ان کی عقل، ان کی عمر، ان کی رہنے کی جگہیں، اس اعتبار سے انسان کی صلاحیتیں جدا جدا ہیں. سمجھنے کی قوت انسان کے اندر الگ الگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر انسان کی سمجھ کے اعتبار سے بھی خطاب کیا ہے. مختلف اسالیب میں اللہ نے بات کو بیان کیا ہے. توحید کو اللہ رب العالمین نے کئی پہلوؤں سے بیان کیا تاکہ ہر پہلو سے انسان سمجھ جائے. کوئی اس مثال سے سمجھ سکتا ہے، کوئی اس بات سے سمجھ سکتا ہے. شرک کی خبات کو اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے سمجھایا تاکہ بس آدمی سمجھ لے اصل یہ مقصود ہے. آپ اس پیرائے سے نہیں سمجھ سکتے، آپ اس پہلو سے سمجھ لیں. اس بات سے نہیں سمجھ سکتے تو اس بات سے سمجھ لیں. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو تجارت کی زبان ہے. انسان خرید و فروخت کرتا ہے. دنیا کا ہر انسان چیزیں نہ بیچتا ہو لیکن خریدتا تو ہر انسان ہے. البیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو. بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ کہیں نوکری کرتے ہیں، لیکن خرید و فروخت سے پوری دنیا جڑی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو، شرک کو، اطاعت کو، نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کی زبان میں بیان کیا تاکہ انسان اس بات کو سمجھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصف میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. ایک انسان جس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، یا تجارت کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا صلاحیت ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا نوکری نہیں ہے، اس کو اگر یہ بات بتا دی جائے کہ میں تمہیں کوئی تجارت بتا دوں، آپ کے لیے ایک دکان لگا کے دے دوں، کوئی ذریعہ معاش آپ کے لیے کر کے دے دوں، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ مختصر ترین زندگی ہے. پل بھر میں انسان 20 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا ہو جا رہا ہے. ایسے میں ایک نئی زندگی ہے آخرت کی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں. اور تجارت بھی کس سے ہو رہی ہے، سودا بھی کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تؤمنون باللہ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، ہمارے ہر طرح کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر کے اس حالت تک اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہماری ہر طرح کی ضرورت پوری کرتے ہیں رب العالمین. کہا کہ اس پر ایمان لے کر کے آئیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتائیں اس کو اپنایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کریں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، جب جو ضرورت پڑے، حکیمانہ انداز میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے عوض میں کیا ہوگا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا. تم ایک چیز دے رہے ہو تو تمہیں اس کے عوض میں کیا ملے گا. جیسے کہ انسان 100 روپیہ دیتا ہے تو اس کے عوض میں کوئی چیز ہم کو ملتی ہے. کہا کہ یہ کام تم انجام دو گے تو نتیجے میں کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا ملے گی تم کو چیزیں، کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں بچا لیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں نجات دے دی جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں جس کے لیے انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے. انسان کس کے لیے پریشان رہتا ہے؟ اس کے لیے روزگار ہو، اس کے لیے گھر ہو، اس کے لیے کپڑا ہو، مکان ہو. یہی تو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. ہمیشہ کی جنت میں اللہ رب العالمین داخل کر دیں گے. کیا کچھ ہوگا وہاں پر، سبحان اللہ العظیم، وہ ایک مستقل ایک موضوع ہے. مجھے سمجھانا مقصود یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ پر ایمان لانے کو، جنت کے حاصل کرنے کو اللہ نے خرید و فروخت کی زبان میں بیان کیا. اور خرید و فروخت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ التوبہ کے اواخر میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے انسان، اہل ایمان کے مال کو، اہل ایمان کی جان کو اللہ نے خرید لیا ہے. کس چیز کے عوض میں اللہ نے خریدا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ان کے لیے جنت ہے. اس پر کتنی طمانینت نصیب ہونی چاہیے ہم کو، کتنا اطمینان ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ رب العالمین سے خرید و فروخت ہی. جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ان کی جان کو خریدا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہ ایک بہت بڑا سودا ہے، لیکن اطمینان بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سودا اللہ سے ہو رہا ہے. کہا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. سبھی آسمانی کتابوں میں اللہ نے اس خرید و فروخت کو بیان کیا ہے. سبھی آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو بیان کیا ہے. تو جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، فمن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. کوئی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس نے خرید و فروخت پکی کر لی اس نے. اب اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا معاملہ ہو چکا ہے، وہ خرید و فروخت پکی ہے اس کی. اب وہ خرید و فروخت کی کیا چیزیں ہیں اس کی بعد والی آیت میں اللہ نے بیان کیا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلوب کون سا اختیار کیا. دیکھیے، یہ تجارت ہی ایسی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ
یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کو دیکھ کر کے پڑھنا، اس کو اپنے حافظے سے پڑھنا، اس کو نمازوں میں پڑھنا، کسی سے سننا، اس کے پیغام کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جس کو جو مال عطا کیا ہے اس کو چھپا کر کے خرچ کرنا، کبھی ضرورت پڑنے پر دکھا کر کے بھی خرچ کرنا۔ کہا کہ ایک ایسی تجارت ہے یہ جس میں انسان کو ہرگز بھی نقصان نہیں ہوگا، خسارہ ہے ہی نہیں اس میں۔ اب تجارت سے متعلق جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، جو لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر میرا اور آپ کا اتنا یقین نہیں ہے؟ یقیناً یہ یقین بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، یہ یقین بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں دل بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ اعزاز ہے، سعادت ہے، بڑی تجارت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو بہت اعزاز بخشا ہے۔ یہ خرید و فروخت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بازار جا کے تجارت ہی نہ کرے، صرف مسجد میں بیٹھا رہے، یہ مقصد نہیں بالکل بھی۔ آدمی تجارت کرے، وہ تجارت بھی شرعی طریقے سے کرے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن خصوصی طور پر جو نماز کا جو وقت ہے اس کو اس وقت ادا کرے، جو دیگر عبادات ہیں اس کو اس وقت ادا کرے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، یہ معنی ہے اس کا۔ پر یہ نہیں کہ وہ تجارت کے لیے بازار نہ جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہا، سورۃ النور کے وسط میں مسجدوں کی فضیلت اور مسجدوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں رجال، جن کو ان کی جو دنیاوی تجارت ہے، جو بازار میں تجارت کرتے ہیں کسی بھی نوعیت میں، وہ تجارت دنیا کی ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق سے متعلق انہیں غافل نہیں کرتی ہے، اللہ کی عبادت سے انہیں غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ بھی تجارت ہے، اور اس سے بڑی ممتاز تجارت یہ تجارت ہے۔ وہ تجارت ان کا پیٹ بھرتی ہے، یہ تجارت ان کی جہنم سے بچا لیتی ہے، یہ تجارت انہیں جنت میں داخل کر دیتی ہے، یہ تجارت انہیں جہنم سے بچا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کی پہلی حدیث مبارکہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو مغبون، دھوکے میں ہیں۔ غبن ہے نا، ایک تجارت والی جو تجارت میں جو دھوکہ ہوتا ہے نا انسان کو، اس کو کہتے ہیں غبن۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی نے 1000 روپے میں کوئی چیز اصلاً خریدی، 1000 روپے میں کوئی چیز حاصل کی، کم از کم کتنے میں بیچنا چاہیے اس کو؟ 1500 روپیہ میں، تاکہ اس پر جو خرچہ آیا ہے اس کا وہ بھی نکل جائے، رأس المال جو ہے وہ بھی پیسہ آ جائے اور کچھ منافع بھی اسے مل جائے۔ لیکن اس نے 1000 روپے میں چیز خریدی ہے اور 200 روپے میں بیچنا پڑ رہا ہے اس کو۔ مطلب عقل کے اعتبار سے بھی وہ کمزور ہے، اور پھر کتنا معاملہ فہمی میں کتنا کچا ہے، وہ کتنا بڑا خسارہ ہے، وہ کتنا بڑا خسارہ ہے، سبحان اللہ۔ اور زندگی بھر اگر ایسی تجارت کرتا رہے اور ایسا ہی خسارہ اٹھاتا رہے تو کتنا بڑا خسارہ ہے یہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ مطلب دھوکے کے شکار ہیں، غبن کے شکار ہیں۔ یعنی مغبوب فیہما کثیر من الناس، کثیر من الناس کا مطلب کیا ہے؟ بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے، یہ معنی اس کا۔ ایک ہے الصحۃ والفراغ، یعنی انسان کو صحت اور جو فراغ ہے نا، فارغ وقت جو ہے، انسان کے پاس کبھی صحت ہوتی ہے لیکن فارغ وقت نہیں رہتا ہے، مشغولیات رہتی ہیں،
کبھی انسان کے پاس صحت بھی موجود ہو، فراغ بھی موجود ہو، پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، پھر بھی وہ جنت کو نہ کما لے، اپنی اس صحت کو اور اپنے اس فراغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگانے کے بجائے عام بیکار کی چیزوں میں لگا دیا ہو، یا دنیا میں ہی ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا ہو، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کتنے لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے دل میں جو ہے وہ ہمارا دل نرم نہیں پڑتا ہے، ہمارے دل کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں کہ اچانک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کی صحت بھی گئی، اس کا فراغ بھی گیا، اس کی صحت گئی تو وہ بھی گئی، فراغ بھی گیا اس کا۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت عطا کی ہے، ہمارے پاس فراغ بھی ہے، پھر بھی اگر اللہ رب العالمین کی جنت کو ہم حاصل نہیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر لیتے ہیں، تو غبن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ التغابن میں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ نے قیامت کو التغابن کہا، جہاں انسان کے ہار جیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ہوتا نہیں، ایک آدمی کے پاس 500 روپے تھے اور دیکھو 500 روپے کو رکھ کر کے وہ کروڑ پتی بن گیا۔ 500 روپے سے آغاز کیا اس نے اور باتوں باتوں میں اتنا بڑا انسان بن گیا، اتنا زیادہ مالدار بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عمر عطا کی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، 45 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، 5 سال کی زندگی میں جنت کما لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے سودے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو 60-70 سال دیتے ہیں، 60-70 سال میں ہمیشہ کی جہنم لے رہا ہے، وہ کتنی بدبختی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے، اسی کو کہتے ہیں الغبن۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی ابواب صفت القیامہ میں، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ ادلجہ کہتے ہیں عربی زبان میں السیر فی اول اللیل، ایک انسان کہیں پہنچنا ہے، منزل اس کی اتنی دور ہے کہ اس کو رات کے اول حصے میں نکلے گا تو صبح تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر رات کے 3 بجے نکلے گا تو نہیں پہنچے گا، دن کے 12 بجے جا کے پہنچے گا۔ ادلجہ کہتے ہیں رات کے اول حصے میں نکلنا۔ ایک انسان کو فجر تک کہیں پہنچنا ہے تو رات میں نکلنا پڑے گا، اس کو عشاء کے علی الفور نکلنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جس آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے تو اس سے پہلے دن ہی سے کوشش کرے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، پھر کر لوں گا، تسویف جسے کہتے ہیں نا، ٹال مٹول، یہ کل پرسوں میں جو اس کی انسان کی زندگی نکل جاتی ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا غور کیجئے، ہر ایک اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے سوچئے اور ذرا پیچھے ایک نظر ڈالیے ماضی میں کہ کل میں چھوٹا تھا، میری عمر بالکل چھوٹی تھی، اور آج میری اتنی عمر ہے، کتنے دنوں میں نکلی ہے عمر ہی؟ تعجب ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہماری گزری ہوئی عمر واپس آتی ہے ہم لوگوں کو؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی، اتنی جلدی انسان کی زندگی نکل رہی ہے۔ جس انسان کے دل میں اس بات کا ڈر ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہاں سے حیدرآباد، یہاں سے ممبئی میں، بنگلور کی مثال دے کے بتا رہا ہوں، اسے اپنا کچھ مال بھیجنا ہے تجارت کے لیے، سب اس کے پاس کاغذات صحیح ہیں، سب کچھ ہیں، سب وسائل ہیں، امن کا ماحول ہے، سب کچھ، پھر بھی اس کے دل میں ایک طرح کا خدشہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ اتنا قیمتی مال وہاں تک پہنچ جائے۔ بہرحال ایک آدمی یہاں سے وہاں تک مال جو ہے مطلب کوریئر کے ذریعے سے بھیجتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو مال جو ہے مطلب ایک دوسرے ملک کو جو مال بھیجا جاتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے، خاص کر جو ہے پانی کے جہاز کے ذریعے سے، لیکن کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، دل میں ایک طرح کا خدشہ رہتا ہے کہ جب تک مال پہنچ نہ جائے، جب مال پہنچ جاتا ہے تب جا کر کے اطمینان ہوتا ہے، پھر اس کا جب عوض ملتا ہے اور اطمینان ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من خاف ادلجا، جو اپنی منزل کو پہنچنے کا اس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، یعنی ایک طرح کی بے چینی ہو، اور میرا مال کہیں لٹ نہ جائے، کہیں میں، جس طرح سے قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا، راتوں میں لوگ سفر کرتے تھے تو ایک جماعت کی طرح نکلتی تھی، درمیان میں لٹیرے ہوتے تھے، اپنے پورے مال کو سلامتی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت بڑا معاملہ ہوتا تھا، درمیان میں بہت سارے لٹیرے ہوتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من خاف ادلج، جو اپنی منزل کو پہنچنے سے متعلق بے چین رہتا ہے، اس کے دل میں ایک طرح کا ڈر رہتا ہے کہ دشمنوں سے کسی طور پر میں بچ کے نکل جاؤں، وہ رات کے اول حصے میں نکلے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا وہ، اور پھر جو بچتے بچاتے نکل جائے گا۔ اور اس طرح کا آدمی ہمیشہ جو ہے مطلب ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے کہ کوئی میرے مال کو مطلب یعنی سلب نہ کر لے، میرا مال نہ لے لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن بھی شروع دن سے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور ایک طرح سے چوکنا رہتا ہے، بیدار مغز رہتا ہے، میرے ایمان پر کسی طور پر مجھے ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ نیتوں سے متعلق ایک طرح کی فکر مندی ہونی چاہیے، تجارت میں ہو، تدریس میں ہو، ممبر پر کھڑے رہنے پر ہو، صدقہ و خیرات میں ہو، سچ بولنے پر ہو، کبھی بھی انسان کی نیتوں پر ڈاکہ پڑتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا وان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سامان ہے کہا کہ بہت مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، 2-3 روپے میں خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہا کہ اللہ کا جو سامان ہے جس سے ہماری خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ تو جنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کے حصول کو خرید و فروخت سے تعبیر فرمایا کہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، 2 روپے میں خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ پر ایمان چاہیے، اس کے لیے اخلاص چاہیے، اس کے لیے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، انسان کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، اللہ اور بندوں کے جو حد تک مقدور ہے حد المقدور اس کے حقوق بجا لانا چاہیے۔ کہا کہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو سامان ہے وہ جنت ہے۔ جنت کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے لیے جو اس کے لیے جنت کی خرید کے لیے، خریداری کے لیے جو چیزیں دینی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نیک اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سبھی باتوں کو خرید و فروخت کی زبان میں بیان کیا ہے۔ آیتیں اس موضوع سے متعلق بہت ہیں، اور بالذات ایک ایک آیت کو لے کے جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ سمجھنے کی بھی بات ہوتی ہے۔ مجھے بس یہ اشارہ مقصود تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کو کئی اسالیب میں بیان کیا ہے، تو ایک اسلوب خرید و فروخت کا بھی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے تاکہ انسان جو روزانہ خرید و فروخت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نقصان کیسے ہوتا ہے، فائدہ کس میں ہوتا ہے، تو پھر اس عظیم تجارت سے متعلق بھی وہ جو ہے مطلب یعنی بیدار رہے، اس معاملے میں فکر مند رہے، اس معاملے میں شعور کے ساتھ اس تجارت کو انجام دے اور اس پر یقین رکھے، اس لیے کہ وعدے اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عظیم خرید و فروخت کا حصہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر انداز میں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ پر ایمان لانے، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت اور فراغ کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔